بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ہر وقت غصہ آ جاتا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، غصہ شدید آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ بھی یہ وظیفہ کریں گے، اس کی برکت سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا، غصے کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور بلڈ پریشر کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا۔ یاد رکھیں، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کے دفاع کے لیے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، میں مختصر وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غصہ اگر آ جائے، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس جگہ کو تبدیل کر لیں، 2-4 قدم آگے پیچھے ہو جائیں، یا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں، اور یا پھر درود پاک پڑھ لیں۔ عربوں کے اندر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو انہیں فوراً یہی کہا جاتا، صلی علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی کہہ دیں۔ ان ساری چیزوں سے، ان کی برکت سے غصے کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان کی وجہ سے ہی غصہ آتا ہے۔ اور جو میں آپ کو غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی ایک بہت ہی مجرب آیت، بہت طاقتور آیت بتا رہا ہوں، وہ سن لیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 134 ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 101 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو شیطان کی طرف سے مجھے غصہ آتا ہے، اس غصے کو تو اپنی رحمت سے ختم فرما۔ بس اتنی بات کہنی ہے، باقی جو دعائیں مانگتے ہیں مانگیں، لیکن یہ الفاظ ضرور کہنے ہیں کہ یا اللہ، یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے جو مجھے غصہ آتا ہے، بے موقع پہ بے محل غصہ آ جاتا ہے، اس کو تو اپنی رحمت سے ختم فرما۔ اور اگر بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی آیت مبارکہ کو 101 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر، پھر بھی یہ دعا مانگیں، یا اللہ، میرے اس بلڈ پریشر کو تو کنٹرول فرما۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا غصہ بھی جاتا رہے گا، اگر بلڈ پریشر والی بیماری ہے تو وہ بھی اس کی برکت سے ختم ہو جائے۔ اس وظیفے کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد، ان دونوں ٹائموں میں سے جو ٹائم آپ کو آسان لگے پڑھیں، اور 11 دن مسلسل اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر
اگر آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو اس کا بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر غصہ بے جا آپ کو آتا ہے، بے موقع اور بے محل آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس غصے کو بھی ختم کریں گے۔ تو جو حضرات اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، بلڈ پریشر کی ہو یا غصے کی ہو، اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔